بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو 365 ڈگریز۔ آج بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے عدلیہ کی میں کہوں گا کہ جو بچی کچی عزت یا پھر جو امیج بچا ہوا تھا، جو امپریشن بچا ہوا تھا، آج انہوں نے سب کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ یہ بات واضح ہے اور ہر پاکستانی جانتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح احکامات دے دیے ہیں کہ جہاں نظام عدل و انصاف نہ ہوگا وہاں پر اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ واضح ہے کہ جہاں پہ عدل و انصاف نہ ہوگا وہاں پہ ظلم ہوگا، بربریت ہوگی اور عذاب آئے گا اللہ کا۔ اب ہم اپنے ملک کو جب دیکھتے ہیں اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج کی تقریر دیکھتے ہیں جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں کراچی بار سے خطاب کرتے ہوئے کی اور وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہی، تو اسے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا نظام کتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بوسیدہ ہے، فرسودہ ہے، اور اس نظام عدل میں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اس چکی میں پس چکے ہیں، تباہ و برباد بھی ہو چکے ہیں، پوری زندگیاں جیل کاٹنے کے بعد ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ پہ الزام غلط تھا۔ میں بتا دیتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا۔ انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہ عدالتی نظام تباہ ہو چکا ہے، نہیں ہے اس میں جان، یہ ججز قانون سازی نہیں کر سکتے، تشریح کر سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ، مقننہ، لیجسلیٹرز، ان کا کام ہے قانون بنانا۔ جس طرح انہوں نے اپنی مثال دی کہ 45 سال کے بعد ان کو انصاف ملا، اور ان کو انصاف کیسے ملا ہم یہ سب جانتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صدارتی ریفرنس اٹھایا، لیکن جس میں جو پیپلز پارٹی کا نیریٹو تھا کہ جوڈیشل مرڈر ہے، آج بلاول صاحب نے واضح دوبارہ سے یہ بات کہی، عدالتی قتل جوڈیشل مرڈر کیا گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اور آج یہ بات ہمیں یاد کروائی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ کیا ظلم ہوا تھا ان کی پوری لیگیسی کے ساتھ۔ اور انہوں نے بتایا کہ بچپن سے میں آ رہا ہوں سندھ ہائی کورٹ میں، ہماری تیسری نسل ہے جو عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، ہم نے ہی آئین بنایا ہے، اور انہوں نے یہ واضح بھی اشارہ دے دیا ہے کہ ہم ہی اس آئین کا دفاع کریں گے۔ کانسٹیٹیوشن آئینی عدالت کی انہوں نے تائید کیا اور کہا ہے کہ بالکل آئینی عدالتیں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہیں، وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہماری مجبوری ہے۔ جن عدالتوں میں 26-27 لاکھ کیسز پینڈنگ ہوں گے وہاں پر مجبوری ہی ہوگی کہ آخر ہم آئینی عدالت بنائیں یا نہ بنائیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ کہی ہے، وہ کہی ہے کہ جو ہمارے آنریبل ججز ہیں ان کی تعیناتی کا جو نظام ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کس طرح ہمارے آنریبل ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ پہلے ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں، بلاول صاحب ہمیشہ سے یہ جملہ کہتے ہیں آف دا جوڈیشری، فار دا جوڈیشری، بائی دا جوڈیشری، اور 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں یاد ہے آصف علی زرداری صاحب کی یہ بڑا مشہور جملہ تھا کہ ہم نے آئین کو آزاد کیا، صوبوں کو خود مختار کیا۔ تو یہ جو آئین کی آزادی تھی اس میں یہ نظام تھا کہ کس طریقے سے سینئر ترین جج چیف جسٹس بنے گا، لیکن اب یہ نظام کمیٹی کے پاس آ جائے گا حکومتی، اور ساتھ ساتھ ججز کی تعیناتی کا نظام بھی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے۔ بلاول صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ امریکہ میں پوری پارلیمان ججوں کا تقرر کا فیصلہ کرتی ہے، امریکن پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کون جج بنے گا، کون جج نہیں بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں آج مارشل لاء نہیں آیا۔ بلاول صاحب نے آج مارشل لاء کا بڑا ذکر کیا، پی سی او ججز کا بڑا ذکر کیا، یاد دلایا کہ پاکستان کے 35 سال ڈکٹیٹرشپ میں گزرے ہیں۔ اب ایوب کی بات کریں، ہم یحییٰ خان کی بات کریں، ہم ضیاء الحق کی بات کریں، ہم پرویز مشرف کی بات کریں، ہر بار آمرانہ دور میں عدالتی کردار کیسا تھا؟ کیا اس نے جمہوریت کا دفاع کیا یا انہوں نے آمروں کو یہ طاقت دی کہ وہ 10-10 سال حکومت کریں؟ یہی بلاول صاحب نے آج پوائنٹ اٹھایا کہ 10-10 سال جو طاقت ان کو دی گئی ہے وہ ہماری عدالتوں نے دی ہے، ہماری ججز نے دی ہے، ہم پی سی او ججز برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ اسٹریٹ فارورڈ میسج جو دیا گیا ہے بلاول صاحب کی طرف سے ایسے وقت پہ دیا گیا ہے جب حکومت قانون سازی کرنا چاہتی ہے، نظام کو بدلنا چاہتی ہے، جوڈیشل ریفارمز وقت کی ضرورت ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا اس وقت سب سے ضروری چیز جوڈیشل ریفارمز ہے یا کچھ اور؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ملک کے معاشی حالات تو ایسے ہیں کہ آج بلاول صاحب کو یہ بھی کہنا پڑ گیا کہ کراچی کے لیے بجلی کا نظام بہتر کیا جائے گا کہ الیکٹرک کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ایک اور بہتر سہولت لائی جائے گی، کمپٹیشن مارکیٹ میں کریٹ کیا جائے گا۔ آئی تھنک یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ جتنا شاید بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، ہر انسان پریشان ہے، کیونکہ عدالتوں میں تو 26-27 لاکھ لوگ ہیں جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں، لیکن بجلی کے بلوں نے سب کو پریشان کر دیا۔ لیکن حکومت نے اچھی خبر سنائی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، جو پاکستانی اور گورنمنٹ کے آئی پی پیز ہیں، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا بجلی ہمیں سستی ملتی ہے یا نہیں۔ بلاول صاحب کے امپورٹنٹ اس خطاب کے علاوہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف بھی ہر پاکستانی کی نظر ہے کہ آخر کب وہ 12 جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گا۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ آج پی ایم ایل این کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہم شاید پارلیمنٹ میں لے جائیں اور وہاں پر اس پہ ووٹنگ کرائی جائے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا، بہت امپورٹنٹ جملہ، کیا ایک بات اس لیے مان لی جائے کہ 8 ججوں نے کہا ہے، 8 ججوں کے کہنے کے اوپر ہم ان کی بات مان لیں گے؟ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ، پارلیمنٹ ایک آئینی ادارہ، پارلیمنٹ اور حکومت کا یہ کام ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرائے، اور اگر حکومت اور طاقت میں بیٹھے لوگ اور یہی کہنا شروع ہو جائیں کہ 8 ججوں کی بات ہم مان لیں گے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ طاقتور حلقوں میں ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کی کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا مقام ہے، کس طرح ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ عدالت کے اندر تو کھڑے ہو کے مائی لارڈ، جس طرح آج بلاول صاحب نے ہی بتایا کہ جج وہی بنتے ہیں جو ان کے خادم بن جاتے ہیں، جو ان کی پریکٹس میں کام کرتے ہیں، جو ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں اور رشوت پہ، طاقت پہ، پرچی پہ جج لگ جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ رائٹفلی سیڈ، میں ایگری کرتا ہوں بلاول صاحب سے، لیکن اس کے لیے کیا کیا جائے گا اور کس طرح اس بات کی گارنٹی دی جائے گی کہ اب ایسا نہیں ہوگا، فیصلوں پہ عمل درآمد ہوگا، ججوں کا وقار ہوگا، عدالتوں کا وقار و احترام ہوگا، کوئی ان کی توہین نہیں کرے گا۔ کیونکہ مجھے یاد ہے گزشتہ پروگرام میں بھی جب میں نے منصور علی شاہ صاحب کے وہ ریمارکس پڑھے جو انہوں نے اپنے کلیگ ججز کے بارے میں دیے تھے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر کے بارے میں، تو اس وقت بھی کہا گیا کہ ایسے ریمارکس کے اوپر بھی ہم انسلٹ کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے، توہین نہیں کی گئی ہے۔ حقیقتاً ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ شاید اس کو توہین سمجھے گا، لیکن اگر آپ وکیل کی نظر سے دیکھیں اور وکیلوں کی زبان میں دیکھیں تو وہ اس کو توہین نہیں سمجھیں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ ان کا کردار کتنا غلط تھا جب انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ وہ 2 ججز یہ چاہتے ہیں کہ میجورٹی ججز کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا نہیں کرے گا۔ آج کا اجلاس بھی ان کا بے نتیجہ خیز نکلا ہے، کل اجلاس ہوگا۔ وکیل ان کے دوبارہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کیجئے۔ سپریم کورٹ پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن تاخیری حربے آزما رہا ہے، تو آخر الیکشن کمیشن کرے گا کیا؟ فیصلے پر عمل درآمد یا ریاست کی سنے گا؟ کیونکہ بہت سارے حلقے اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ ریاست نے کہہ دیا ہے کہ اب مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی۔ پی ٹی آئی کے بانی نے عدالت میں اڈیالہ میں آج جو سماعت ہوئی تو غیر رسمی گفتگو آپ کو معلوم ہے ہوتی رہتی ہے ان کی، تو آج کی جو غیر رسمی گفتگو تھی ان میں وہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو موقف ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اوپر وہ مکمل طور پر درست ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آرڈیننس لایا گیا، منظور کر کے فوراً کمیٹی بنائی گئی، شاہ صاحب کا موقف درست مانا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن آف پاکستان امپائر، جانبدار امپائر ہیں، وہ ملے ہوئے ہیں، گٹھ جوڑ ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دے گا۔ ملک میں اس وقت آئینی صورتحال تشویشناک ضرور ہے، کیونکہ ہر کوئی متاثر ہے، انصاف کا ہر کوئی طلبگار ہے۔ ہر جماعت کہتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ہر جماعت کہتی ہے جج صحیح نہیں ہے، ہمارے ساتھ ماضی میں یہ ہو چکا ہے، ججز کا کام ڈیم بنانا نہیں ہے۔ اتنی تنقید عدلیہ کے اوپر، آنریبل ججز کے اوپر میں نے تو اپنے کریئر میں نہیں دیکھی ہے۔ اب جب آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے، پر کیا یہ تنقید نظام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے؟ کیا یہ تبدیلی جوڈیشل ریفارمز اس لیے آ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں؟ کیا یہ تبدیلی اس لیے ہو رہی ہے کہ سیاسی ٹارگٹس اچیو کیے جا سکے، پی ٹی آئی کو مزید بند رکھا جا سکے، آنے والے 3-4 سال تک بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہ آ سکے؟ یہ وہ تمام تر پہلو ہیں جو آج کے ہم پروگرام میں اٹھائیں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد میرے ساتھ کمال پینل بھی موجود ہوگا ایکسپرٹس کا، ان سے ہم ڈسکشن کریں، لیکن فرسٹ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک ویورز، اب میرے پاس اس وقت کمال پینل موجود ہے۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہے سابق گورنر سندھ ہیں محمد زبیر صاحب، بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ حافظ احسان احمد صاحب لیگل ایکسپرٹ، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہے تیمور ملک صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، قادر خان مندوخیل صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی، بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب، تمام مہمانوں کا بہت مشکور شکر گزار۔ محمد زبیر صاحب، جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدلیہ کے بارے میں کہا، تو جو بچا کچا مقام تھا ان کا عدلیہ کا ایک عام آدمی کے ذہن میں، شاید وہ مقام بھی آج چلا گیا۔ آپ اس عدلیہ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو جوڈیشل ریفارمز کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دیم زبیر صاحب؟ دیکھیں، ہمارا جو عدلیہ کا جو
شروع دن سے جب سے پاکستان بنا تھا مولوی تقی الدین کا کیس آیا اور اس دن سے لے کے اور جسٹس منیر سے لے کے اور دوسرے جو ججز آئے چیف جسٹس آئے بھٹو صاحب کو ٹانگنے والا کیس تھا ماشاء اللہ اس کو جسٹیفائی اور بھی بہت سے کیسز آئے. لیکن ایک جو ابھی نئی چیز شروع ہوئی ہے نا پچھلے 1 سال سے وہ 1.5 سال سے وہ تو پاکستان کی برس تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوتی اور وہ یہ تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوتا تھا اور ہونا بھی ایسے چاہیے ادروائز تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بنانا ریپبلک کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرتی تھی آپ کو 10 اس میں اعتراضات ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے 2 پارٹیز ہوتی ہیں ایک کو تو اعتراضات ہوں گے. تو یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ امپلیمنٹ ہی نہ کرے اور کون امپلیمنٹ نہ کرے حکومت پاکستان نہ امپلیمنٹ کرے. پنجاب اسمبلی 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی ضرورت بھی نہیں تھی. 90 دن میں تو ویسے آئین کے حساب سے آپ کو کروانا ہوتا ہے اس کے لیے فیصلہ تو نہیں چاہیے ہوتا. لیکن ظاہر سی بات ہے جب نہیں کروا رہے تھے تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. پھر اس کے بعد کے پی الیکشن نہیں کروایا پھر اس کے بعد اور کیسز ہو گئے. اب یہ جو ریزرو سیٹس کا کیس ہے اب اس پہ فیصلہ ہو گیا. 2 رائے ہوں گی بالکل 2 رائے ہوں گی. حالانکہ میری رائے تو بالکل وہ ہے کہ ایک تو تاریخ میں ہم نے ایک نئی چیز ایڈ کی کہ ایک پارٹی کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دیا آن دا بیسس آف دا پارٹی جس کا خود جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے پلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے یہ جو جولائی 13 کا فیصلہ تھا اس میں کلیئرلی لکھا کہ ہم نے یہ کب کہا تھا کہ پی ٹی آئی از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا. یہ کہا نا جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی کہا اور 10 دوسرے ججز نے بھی کہا بشمول یا 8 ججز جو جن کا میجورٹی فیصلہ ہے. جب ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹ غلط کیا تھا اور انہوں نے اس کو آزاد حیثیت میں لڑنے کے لیے فورس کیا بجائے کہ پارٹی کے بیسس پر صرف سمبل لیا تھا کسی کو بینگن دینا تھا آپ نے کسی کو بریکٹ دینا تھا کسی کو یہ سپریم کورٹ کا بشمول فائز عیسیٰ ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مس انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن نے تو واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ دا الیکشن. فیل ہو گیا الیکشن کمیشن الیکشن فیل ہو گیا الیکشن کمیشن بھی فیل ہو گیا سر آبویسلی. نہیں الیکشن کمیشن تو فیل وہ خود کہہ رہے ہیں نا. اور پھر اس کے بعد جب آپ الیکشن کمیشن تو اس کا مطلب ہے خود بقول جسٹس فائز عیسیٰ کی انکلوڈنگ فائز عیسیٰ کی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے ساتھ جو بہت بڑی پارٹی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ نے اس کو پارٹی کے بیسس پر نہیں لڑنے دیا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ ریزرو سیٹ بھی نہیں ملنی تھی. یہ تو آئی مین یہ دیکھیں نا اگر تو سب کچھ صحیح ہوتا سب کچھ بالکل اکارڈنگ ٹو لا ہوتا پھر لا ڈز ناٹ اسٹارٹ اپلائنگ فرام فیبرری 8 کے اس کے 3 دن کے اندر انہوں نے چوز کرنا تھا. آپ اس طرح سے نہیں ان کو تو آپ نے فورس کیا ٹو فائٹ انڈیپینڈنس وچ واز ناٹ اکارڈنگ ٹو دا لا ایز پر دا انٹرپریٹیشن آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. جب انہوں نے کہا انہوں نے غلط طریقے سے الیکشن کروایا تو آپ اس کو کم سے کم تھوڑا سا تو صحیح کریں کیونکہ سارا ایڈوانٹیج تو دوسری پارٹیز کو ملا جب ایک پارٹی کو پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑنے کی اجازت دی گئی. دوسری بات یہ ہے ایک بڑا امپورٹنٹ اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی اٹ از اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان. ہمارا جو آئین ہے اس کی بنیاد یہ ہے تو سر یہ جو ہو رہا ہے یہ پیپل آف پاکستان کے لیے ہو رہا ہے یا پولیٹیکل ٹارگیٹس ہیں پی ٹی آئی کو بند رکھنا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایکچولی ایک عام آدمی کے لیے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کو جو چلایا جائے گا تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان. بڑا سمپل فل اسٹاپ. اب اس کا کوئی ایڈوانٹیج لے کہ جی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں وہ کہے گا بھائی میں تو قانون کو کوٹ کر رہا ہوں. تو کیا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان ہے یہ اسمبلی نہیں ہے. اور یہ جو نئی چیز شروع کی ہے کہ جی آپ ججمنٹ آئی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کروائیں گے اس پر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس کا کیا علاج ہے. دس از واٹ از کالڈ اے بنانا ریپبلک ویئر the writ of any institution is not there. اور پھر عدالتوں کی کوئی عزت نہیں رہے گی سر. پھر تو عزت تو دیکھیں نا اب ایک عام پاکستانی میں تو اور آپ تو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے. ایک عام پاکستانی دادو یا سانگڑ مرید کے میں اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے کورٹ کا لوور کورٹ کا وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. سر وہ فیصلے سے پہلے جرگے میں جاتا ہے سر وہ پہلے عدالت تو جاتا ہی نہیں ہے. یہ بات کہتی ہے بھائی اس کا بھی تو کوئی لاجک ہوگا نا. میں نے آپ کو کہا نا شروع میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں. کیوں آپ کے سابقہ لیڈر سر کیوں ایسے ہو گئے کہ وہ کنفرنٹیشن چاہتے ہیں عدالتوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کنفرنٹیشن وہ صرف مجبوری یہ ہے کہ جی ظاہر سی بات ہے ابھی بننا تھا جسٹس منصور نے چیف جسٹس
وہ فیوریبل نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں. اس کے بعد منیر صاحب نے بننا تھا جج, منیر صاحب نے, پھر اطہر منیلا اور واٹ ایور. بات یہ ہے کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کا جو ہارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں, جو امینڈمنٹ کرنے جا رہے تھے, یو آر میکنگ اٹ سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو. اور اس کی صرف 2 ایگزامپل میں دیتا ہوں, اور 50 ایگزامپل دیے ہیں جو امینڈمنٹس میں. ایک یہ ہے کہ فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس کون لگائے گا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. تو پرائم منسٹر آف پاکستان سے سبسروینٹ ہو گیا نا, سارے ان کے آگے پیچھے پھریں گے نا چیف جسٹس لگنے کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کسی کو بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ کے جج. ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اگر جسٹس بابر ستار ہے, وہ 2-4 سخت فیصلے دے دے تو آپ اس کو اٹھا کے ہندوستان ٹرانسفر کرتے ہیں, وچ مینس یو آر میکنگ دا ججز سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو. ایگزیکٹو اتھارٹی کے نیچے کہہ رہے ہیں. ججز انسیکیور ہو جائیں گے نا سر کہ مشکل فیصلہ دے دیا ہم نے تو ہمارا تبادلہ ہو جائے گا. کوئی ایسی بات کرو ہی نہ کہ ہمارا تبادلہ ہو, ہم یہیں بیٹھے رہیں. آف کورس دیکھیں نا آپ, بیوروکریٹ جو ہوتا ہے, بیوروکریٹ کیوں مرہون منت ہوتا ہے؟ بیکاز اس کی سب کچھ روزی, پروموشن, ٹرانسفر, پوزیشن, پوسٹنگ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں ایگزیکٹو اتھارٹی پر, اس لیے وہ مرہون منت ہوتا ہے, اس لیے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کرتا. لیکن سر آپ نے اشارتاً یہ بتا دیا کہ قاضی صاحب کا جانا, شاہ صاحب کا آنا نون لیگ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, آپ نے کلیئرٹی مجھے دے دی زبیر صاحب. مندوخیل صاحب, بلاول صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے, شاید بہت ساری ایسی باتیں بھی انہوں نے کہہ دی ہیں جس کے بعد اب کچھ بچا نہیں ہے عدلیہ کے بارے میں کہنے کو. آپ کی نظر میں یہ جو مشن بلاول صاحب لے کے چل رہے ہیں, کیا یہ واقعی ایک عام آدمی کے لیے ہے یا پھر کچھ اور بگر ٹارگٹس بھی ہیں, بگر پرسپیکٹیوز بھی ہیں جنہیں اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مندوخیل صاحب بہت شکریہ جتوئی صاحب. پہلی بات تو میں اس تقریب میں موجود تھا آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں. بلاول صاحب نے یہ کہا کہ آپ وزیر اعظم کی نیت پہ شک کر سکتے ہو, اپوزیشن والے پہ کر سکتے ہو, میرے اس پہ نہیں ہے. کیونکہ مساق کی جمہوریت جو بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان سائن ہوتا, اس میں یہ کلاز موجود تھی آئینی عدالت. 2024 کا جو الیکشن ہوا ہمارا منشور, اس میں یہ کلاز موجود ہے. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے یہ کیوں دلچسپی لے رہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ بلاول صاحب نے 2-3 حوالے دی ہے. ایک تو اس نے افتخار چودھری کے وقت یہ جس نے بلیک میل کی ہے اس وقت کی پارلیمنٹ کو 18ویں ترمیم میں آپ کا اڑا دوں گا اگر آپ ججز کے اپوائنٹمنٹ میرے ہاتھ میں نہیں دیں گے. اور اس کے لیے میں نے بل جمع کیا تھا 2021 میں پی ٹی آئی کے دور میں کہ جب ایک چپڑاسی کلرک کی نوکری کے لیے آپ 3 کی مرتبہ انٹرویو, ذات, نسل, زبان, ڈومیسائل پوچھتے ہو, ایک ہائی کورٹ کے جج چاچے, مامے, باجے, بھتیجے, چیمبر کے لوگ کیوں لیتے ہو؟ بڑا اپریشیٹ کیا پی ٹی آئی کے تمام, لیکن پی ٹی آئی کے وزیر قانون نہیں انہوں نے دیا. پی ڈی ایم کو حکومت آیا, بڑا اپریشیٹ کیا سب لوگوں نے, مگر پی ڈی ایم کے وزیر قانون نے نہیں ہونے دیا اور اسمبلی ختم ہو گیا, میرے بل رہ گیا. تو بلاول صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا یہ بات. اور دوسری بات میں ایک چیزیں بتاؤں, آپ کو 2-3 مثالیں دے رہا ہوں. جنرل مشرف کا کیس جس کو پھانسی ہوئی ہے, 7 ججز ٹرانسفر ہوئے, 125 پیشے ہوئے, سپریم کورٹ نے جڑ سے اکاڑ کے پھینکا. جنرل مشرف کو آرٹیکل 239 کے تحت جو ہے نا وہ امینڈمنٹ کے اختیار دیے, کس سے؟ سپریم کورٹ نے, اس کو بھی چھوڑی ہے. ایک شخص سعید الحق نامی 1971 میں وہ گرفتار ہوتا ہے, 28 سال کے بعد بغیر پیشی کے میں پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کراتا ہوں, اور 38 سال بعد جب دوبارہ میں عدالت میں گیا تو مجھے میرے اوپر اس وقت چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے, ناراض ہو گیا کہ آپ کہاں آئے ہو. میں نے تو سبزی منڈی والے روڈ پہ جا رہا تھا, پولیس والے نے پکڑ کے اندر ڈالے, بولے کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا کوئی فائل نہیں ہے. تو میرے حوالے کیے قادر خان مندوخیل از ریسپانسبل کہ یہ کورٹ میں پیش کرے کہ جب بھی اس کی فائل ملی تھی. ایک بچی پیدا ہوئی عباسی شہید اسپتال میں, وہ غائب ہوئی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا تھا آغا خان اسپتال سے. 23 سال کیس چلتا رہا. جب میرے پاس کیس آیا اور میں نے جب سارے حوالے دیے عدالت کو تو لیڈی جج نے اس سے بولا مندوخیل صاحب آپ کے بالکل آپ کی جو کلائنٹ ہے یہی اصل والدین ہیں, وہ جیو میں بھی اس کے اوپر پرابلم آیا تھا. آپ بچی چونکہ بالغ ہو چکی ہے 18 سال سے زیادہ عمر, لہذا میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ ایسی ہزاروں مثالیں میں آپ کو دی. کیوں یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ججز نے اپنا کام چھوڑ دیے, وہ سیاسی کیسز میں لگے ہوئے ہیں. دنیا میں 141 نمبر پر آیا ہماری جوڈیشل سسٹم, 8ویں پاکستان کا. ججز سیاسی کیسز میں اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ججز بھی سیاسی ہیں. مندوخیل صاحب آج مان لیں آپ یہ بات. میں آپ کو بتاؤں یہ ججز
جو صوبے کا چیف جسٹس ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو نام ریکمنڈ کرتے ہیں, آگے جوڈیشل کمیشن سے اور ربڑ اسٹیمپ کی طرح اسمبلی کی کمیٹی اس پہ مور لگاتے ہیں اور یہ جج اپوائنٹ ہوتے ہیں. کیا کوئی غریب کا بچہ سوچ سکتا ہے میں جج بن جاؤں؟ 4.5 لاکھ وکیل ہے پاکستان میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سیاسی ہیں؟ آپ یہ مندوخیل صاحب کہیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سیاسی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو صرف اتنی بتا دوں, کوئی جج اپوائنٹ نہیں ہو سکتا ہے جب تک ISI کی, MI کی اور IB کی کلیئرنس نہیں ہوتی ہے. آپ آگے بولے. اور یہ کلیئرنس میرٹ پہ ہوتی ہے؟ بس وہ جس کی جان پہچان اس کی کلیئرنس ہوگی, جس کی نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بلاول صاحب نے جو بات کی بھٹو شہید کی, 45 سال بعد وہ بھی ریفرنس صدارتی داخل ہوا, اور اس میں بھی کیا, کوئی کسوری کو نہیں ٹانگا, کوئی اس جج کو نہیں ٹانگا, کوئی اس وکیل کو نہیں ٹانگا, کوئی اس گواہ کو نہیں ٹانگا. بولو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حالانکہ بلاول صاحب نے تو اس میں بھی شکر کر لی ہے, اس میں بھی شکریہ ادا کر لیا ہے, مگر ماتھے پہ داغ تو ہے نا کہ نہیں ہے سپریم کورٹ کا. آپ کی مقدمات کا یہ حالم ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جو ابھی جو بات کر رہے ہیں اس کی موجودہ کیس کی, کیا مجھے بتاؤ 8 رکنی جو بینچ نے جو میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ ججمنٹ کی آخری پیج, اگر آپ کو میں پڑھ کے سناؤں, خدا کے قسم بتاؤ اس ججز کی 2 کی وہ توہین کی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. جی ہاں, میں تو کھل کے بولا توہین کی ہے. امین الدین انہوں نے خان آئین سے وہ کر دیا, اختلاف کر دیا ہے. کیا آپ نے آئین سے اختلاف نہیں کیا ہے کہ جب وہ آرٹیکل 51 سب کلاس 6E میں لکھا ہوا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہے وہ 3 دن کے اندر اپنا شو کر دے, آپ نے 15 دن دیے, وہ بھی 15 ورکنگ ڈیز, یعنی ہفتہ اتوار نکال کے. کئی مہینے گزر گئے. اختیار کس نے دیا ہے؟ اور پھر اسمبلی نے اسی آرٹیکل 106 کی اور 151 کی ترامیم کی وضاحت کی ہے. آپ مجھے بتا دو, پھر انہی 2 ججز نے کہا کہ اگر اس کے اوپر عمل کرائے جائے تو آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو معطل کرنا پڑے گا. رائٹ مندوخیل صاحب, اجازت دیں, میں چاہوں گا کہ میں حافظ احسان احمد صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. حافظ صاحب, آج بلاول صاحب نے بار بار بتایا کہ افتخار چودھری کو مت سمجھیے کہ انہوں نے بڑی وکلا تحریک چلائی تھی تو بڑا کمال کیا تھا, کوئی کمال نہیں کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ آمروں کے دور میں, ڈکٹیٹرز کے دور میں عدلیہ کا کردار کیا رہا ہے. کیا حافظ احسان احمد صاحب آج کی عدلیہ کا کردار میں اور اس وقت کی عدلیہ کے کردار میں کچھ سملیرٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلع جو آپ کا انٹرو تھا وہ بڑا براڈ انٹرو تھا اور جینوئنلی وہ پاکستان کے جو سارے مسائل ہیں اس کی طرف آپ نے احاطہ کیا تھا. جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان کا عدالتی نظام کام نہیں کر رہا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 3 چیزیں اس کے ساتھ ایڈ آن کرنی چاہیے کہ نہ پاکستان کا عدالتی نظام کام کر رہا ہے, اور نہ وہ پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہے, اور نہ ہی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر اسے انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے, اور اس کی رینکنگ جو ہے وہ آپ کی دنیا کے اندر اگر 130 نمبر پہ ہے تو سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے اس کے اندر ہم لوسٹ پہ. سر اتنی بری عدلیہ ہے لیکن پھر بھی آپ عدالت میں جا کے یور ہائنس, یور ایکسلنسی بہت اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ الفاظ استعمال؟ طلع یہ ہے, دیکھیں طلع یہ ہے کہ عدالت کی عزت کرنا جو ہے وہ ہم سب پہ لازم ہے. عدالت کے اندر عزت ہے سر, عدالت کے باہر عدالت کی عزت کیوں نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں عدالت کے باہر عدالت کی عزت کیوں نہیں ہے حافظ صاحب؟ عدالت کی عزت عدالت سے باہر اس لیے نہیں ہے کہ عدالت اندر سے جو ہے وہ عزت والے کام نہیں کر رہی. یہ ذرا اس چیز کو سمجھیں. دوسرا یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, انڈیا, سری لنکا ہم سے بہت آگے. نیپال جو ہے اس کا تقریباً 66 نمبر پہ ہے, بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے اوپر ہے, انڈیا جو ہے وہ 68 نمبر پہ ہے, اس کے بعد مالدیپ اوپر پہ. اب دوسرا آ جائیں کہ دوسرا نظام ہے پاکستان کا قانونی نظام جس کو عدالت نے لے کے چلنا ہے. اب وہ قانونی نظام جو ہے وہ ہم نے 1898 کا جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ رکھا ہوا ہے, 1860 کا ہم نے پاکستان پینل کوڈ رکھا ہوا ہے, 1908 کا ہم نے ضابطۂ دیوانی رکھا ہوا ہے, اور 1947 کا ہمارا اینٹی کرپشن لا ہے. یہ وہ لاز تھے جو انگریز کے کلونیل سسٹم کے لیے, انگریزوں کی کلونیل پروٹیکشن کے لیے تھے, اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہم نے سبسیویئنٹ رکھنا ہے اور ایسے معاملات کے اندر الجھا کے رکھنا ہے کہ اپنی زندگی اس کے اندر گزارے. اور اس کی اپیل انہوں نے فائنل پریوی کاؤنسل لندن کے اندر رکھی تھی
کہ الٹیمیٹ پھر ہمارے پاس وہ فیصلہ آئے گا، اس کے اندر اس کی زندگی بھی جائے گی، اس کی ایک نسل بھی جائے گی، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور ہم نے اس نظام کو جو ہے پاکستان بننے کے بعد کنٹینیو کیا۔ تیسرا اس کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ کا گورننس کا سسٹم، جس کے اندر آپ کا ایڈمنسٹریٹو جسٹس ہے یا آپ کی بیوروکریسی ہے۔ یہ وہ ایڈمنسٹریٹو جسٹس ہے جو انگریز کا ایک کلونیل تھا، آج بھی آپ کے ملک کے اندر 8 ایکڑ کے اندر ڈپٹی کمشنر رہ رہا ہے، آج بھی آپ کے ملک کے اندر انبریڈل پار آپ نے پٹواری کو دی ہوئی ہے، آج بھی انبریڈل پار آپ نے آئی جی کو دی ہوئی ہے، ایس ایچ او کو دی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا وہ ایک ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو پولیس کا نظام جو ہے وہ ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر لوسٹ ہیں، گورننس کے اندر ہم لوسٹ ہیں، قانونی نظام کے اندر ہم نے جس ملک کو ہم نے پاکستان کو اسلام کے نام پہ بنایا اور ہم نے کہا کہ ہم ایک نیا نظام ریاست لے کے آئیں گے جو پاکستان کے لوگوں کو سرو کرے گا، ہم نے سرو نہیں کیا۔ اب وہ ساری جکسٹا پوزیشن اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو یہ سارا نظام جو تھا وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل اور آپ کی ایک ایلیٹ جو تھی اس کو اس نے سرو کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ٹولز انہی کے لوگ آ گئے۔ یہ ججز میں بھی بیٹھ کے، یہ بیوروکریسی کے اندر بھی بیٹھ کے، یہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی بیٹھ کے، یعنی آپ اگری کر رہے ہیں کہ اسی وجہ سے جج سیاسی ہوئے؟ نہیں، وہ ہے نا ایک وجہ۔ دیکھیں بات یہ طلع جتنی دیر ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ نہ ہمارا قانونی نظام ڈیلیور کر رہا ہے، نہ ہمارا عدالتی نظام ڈیلیور کر رہا ہے، نہ ہمارا۔ آپ باہر چلے جائیں نا کیمرہ لے کے، آپ کیمرہ لے کے جا کے پوچھیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ آپ چلے جائیں پاکستان کے تھانے کی، پاکستان کے آئی جی کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ آپ چلے جائیں پاکستان کے پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری کی اور فیڈرل سیکرٹری کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ وہ کریڈیبلٹی آپ کو بتائے گی کہ پاکستان کا عام آدمی اس سسٹم کے اندر پس گیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں جو اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس ہے، دنیا بھر کے اندر ہے، نہ اس سے آپ کی سپریشن آف پاور متاثر ہوتی ہے، نہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اگر آرٹیکل 175 پاکستان کی سپریم کورٹ کو جو ہے پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن یا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی دیتا ہے، تو اگر وہی کوئی اور ایک عدالت کو کر دیتا ہے تو کم از کم پاکستان کی ان عدالتوں کے اندر محمد دین، محمد شریف، دین محمد اور یہ جو محمد عالم ہے ان کے کیس تو سنے جائیں نا۔ سول کورٹ کے اندر ان کی سنوائی نہیں ہے، ریونیو کورٹ کے اندر ان کی سنوائی نہیں ہے، ہائی کورٹ کے اندر ان کی سنوائی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اندر چلے جائیں آپ کے ایک سال فرسٹ ہیئرنگ نہیں آتی، ہائی کورٹ کے اندر 8 سال آپ کی ہیئرنگ نہیں آتی، سول کورٹ کے اندر آپ کی زندگی کے اندر آپ کے فیصلے نہیں آتے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی عام آدمی سے پوچھیں تو 95% وہ کہتا ہے کہ آج میری کیس کی ہیئرنگ نہیں ہوگی، یہ کسی نہ کسی طرح ایڈجرنمنٹ کی طرف چلے جائے گا۔ اب آگے بات یہ ہے کہ طلع ہمیں اگر ایک براڈ کینوس پہ جانا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پورے جسٹس سسٹم کا ایک روڈ میپ دینا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے کہ اس ملک کے اندر سپریم کورٹ، ہمیں اپنی ہائی کورٹس کو بہتر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سول کورٹس کو، اپنی ڈسٹرکٹ کورٹس کو، اپنی پولیس کو، اپنی بیوروکریسی کو۔ کیا ہمارے مقدر کے اندر یہ ذلت لکھی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے مقدر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا ہم سے آگے چلے جائے، چاہے اکانومی رول آف زبیر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، اتنی بے عزتی نہ کرے ہضم نہیں ہوگی حافظ صاحب، اتنی بے عزتی نہ کرے ہضم نہیں ہوگی سر۔ بات سن لیں، یہ بات حقیقت ہے، بات حقیقت ہے۔ باہر سے جو آئے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی عدالت ڈیلیور کر رہی ہے، آپ کا قانون کا نظام ڈیلیور کر رہا ہے، آپ کی پولیس کی لا اینڈ آرڈر کے اندر جا رہی ہے۔ کیا ہم نے اس پولیٹیکل پرسنالٹیز کے اندر رہنا ہے؟ کیا ہمارا آبجیکٹو جسٹس فائز عیسیٰ ہے یا جسٹس منصور ہے یا جسٹس بدیال ہے یا جسٹس ثاقب؟ اور بھائی اس سے باہر نکل آئے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی طرف جانا ہے، جو ہم 76 سال کے اندر نہیں گئے۔ اس کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ ہمارا سارا نظام جو ہے وہ بلڈوز ہو کے رہ گیا ہے، اور ہم دنیا کے اندر نہ پاکستان کے اندر ہماری عزت ہے نہ پاکستان سے باہر عزت ہے۔ تو لہٰذا اس کو ایک براڈ لے کے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ جو بلاول نے آج جس چیز پہ بات کی ہے انہوں نے صحیح ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اب ہمیں پالیٹکس میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں مولانا فضل الرحمان کی آپ سپیچ دیکھ لیں، انہوں نے اسمبلی کے اندر یہی کہا ہے کہ یار ریفارمز پہ بات کریں، انسٹیٹیوشنز پہ نہ بات کریں۔ ہمارا پرائم منسٹر بھی اب یہی کہہ رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، تو یار اپنے پولیٹیکل ڈفرنسز کو چھوڑیں۔ اس ملک کے اندر اگر لوگ خوشحال ہوں گے، رول آف لا آئے گا، اس ملک کے اندر اگر انصاف کا نظام ڈیلیور ہوگا، آپ حکومت کرتے اچھے لگیں گے، اگر نہیں ہوگا
سب کے لیے ذلت ہوگی اور یہ ذلت ہمیں اس پستی کی طرف لے گئی ہے کہ ہم ڈاؤن گریڈ ہو گئے ہیں. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اتنی تباہی تو شاید کبھی نہیں دیکھی. ملک صاحب اب یقیناً واضح ہو گیا ہے, سب نے کہہ دیا ججز سیاسی ہیں, عدالتیں سیاسی ہیں, نظام تباہ و برباد ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کاش کہ آپ کے لیڈر معافی مانگ لیتے تو تھوڑی آئینی ترمیم بھی نہیں آتی, اتنی صورتحال خراب بھی نہیں ہوتی. ہم لوگ جو ہے کیونکہ لوگ ایک نیریٹو یہ بھی بلٹ ہے نا کہ سر یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو بند کرنے کے لیے ہے, یہ سب کچھ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے. 9 مئی ہوتا رہے گا جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے. مانگ لیں معافی ملک کی خاطر. تیمور ملک صاحب پلیز. اللہ صاحب, جو میرے دوستوں نے سینئرز نے بات کی ہے یہاں پہ, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے, اور یہ بات بطور وکیل میرے جیسے لوگ تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون, خاص طور پہ کوئی آئینی ترامیم جو ہیں, وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. حافظ صاحب نے ابھی یہی بات کی کہ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی قاضی سے یا کسی شاہ سے. ہمیں تو پاکستان میں عدالتی نظام سے, پاکستان میں آئین کی بالادستی سے, پاکستان میں قانون کی حکمرانی سے اور جمہوریت سے تعلق ہے. اور یہ جو بات ہے معافی تلافی کی, دیکھیں معافی تو پھر مانگ لیں. شروع بات اس طرح ہونی چاہیے کہ جو عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری کی رات اور 9 فروری کو, اور اس کے اوپر معافی مانگ لیں. الیکشن کمیشن کو جو سپریم کورٹ کے 8 ججز نے بیٹھ کے جو فیصلہ دیا اتنا مفصل, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ہیز فیلڈ ٹو پرفارم اٹس ڈیوٹیز ان ریلیشن ٹو دا جنرل الیکشنز 2024, تو اس کے اوپر احتساب کر لیں. جو اصل چیز ہے, آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان میں عوام کی آواز ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو جو عوام نے جو اپنا حق رائے دہی استعمال کیا, جو اپنی آواز سنائی, اس کو تو آپ نے دبا دیا. عوام تو ملک صاحب اپنے آئینی حق سے محروم ہو گئی نا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو جان و مال کا تحفظ کیا جائے, کسی کا تحفظ نہیں ہوتا, ہر کوئی اپنی سیکیورٹی گارڈ اپنی سیکیورٹی خود کرتا ہے. آئین مکمل طور پہ واضح ہے کہ سر نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں کاغذ ہے, جس طرح بلاول صاحب نے بھی کہا کہ آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, جو چاہے اس کو پھاڑ دیتا ہے, جو چاہے اس کو ردی میں پھینک دیتا ہے. اب جس طرح ججوں کے فیصلے پہ کوئی عمل نہیں کرتا, آئین کی پرواہ نہیں ہے, الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں آپ کو دے نہیں رہا ہے, کون سا آئین, کہاں کا آئین. ایٹ لیسٹ سر میرے خیال سے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے نظام عدل بہتر ہو رہا ہے. نظام عدل دیکھیں بہتر, سب کچھ سامنے آ رہا ہے, جو بھی ہے وہ سامنے آ رہا ہے. یہی نواز شریف کے آج کلپس کوئی اور چینل چلا رہا تھا کہ جی ہم کوئی حیوان ہیں, ہم انسان ہیں. جو فیصلہ آیا ہے یوسف رضا گیلانی جو میرے مد مقابل تھے الیکشن میں, ان کے بارے میں کہ اگر فیصلہ آ گیا تو آپ گھر جائیں, آپ کو اپیل میں ریلیف ملے گی تو واپس آ جائیے گا. تو اب بات یہ ہے کہ ہماری بھی جب حکومت گئی, جو بھی عدالتوں کا فیصلہ تھا ان کو مانا گیا, چاہے ان کو کرٹیسائز کیا گیا, لیکن ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد کو نہیں روکا گیا. ہماری حکومتیں تھیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا 8 ججز کا میجورٹی فیصلہ 13 ممبر بینچ کا ہے, اس کی عمل درآمد ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر رہا ہے. آپ یہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صرف عدلیہ کا نظام بیٹھا ہے, پورا ملک کا نظام بیٹھا ہوا ہے. الیکشن ٹریبیونلز کی بات ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن سرعام یہ کر رہا ہے کہ جی وہ ریٹائرڈ ججوں کو لگانا چاہتے ہیں الیکشن ٹریبیونل کے معاملات سننے کے لیے. پورا 8 فروری کا جو سٹولن مینڈیٹ ہے, الیکشن تھیفٹ ہے, اس کو دبانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. کسی ایک پارٹی کے لیے خاطر نہیں ہو رہا ہے, عوام کی آواز کو دبانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں اصلاحات ہوں, اصلاحات کی بات یہ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ جی ان کی پارٹیز نے جو مسودہ لے کے آئے سامنے ترامیم کا, وہ آج تک سامنے نہیں رکھا, پبلکلی ڈسکس نہیں کیا گیا. میں ایک سٹیک ہولڈر ہوں اس نظام کا, اس قانونی نظام کا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ترامیم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اس پہ بحث کیا کرنی ہے؟ جو مسودہ سامنے آتا ہے اس پہ یہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہے, یہ مکمل نہیں ہے, یہ ہماری پارٹی کا اور ہے. جو ہے اس کو سامنے لے کے ملک صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, پلیز ود یور پرمیشن آئی ول ٹیک اے بریک. بریک کے بعد آئیں گے واپس, سیشن کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. ہم ڈسکشن کر رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے. مندو خیل صاحب, پروگرام کے پہلے حصے میں تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نظام ہی تباہ ہو چکا ہے, ججز بھی سیاسی ہیں, کچھ نہیں بچا. اب الیکشن کمیشن کی بات کر لیتے ہیں. کیا آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ جولائی 12 کا فیصلہ ہے, اب تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئی ہیں. اب بھی ان کے وکیل کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے رجوع کر لیجئے, وضاحت مانگ لیجئے. پچھلی بار بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے, وقت ضائع کرنے کے لیے حربے لے کر آ رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا الیکشن کمیشن صحیح فیصلہ کر پائے گا, یا ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دینی ہے تو الیکشن کمیشن کی بھلے بلی چڑھ جائے؟
دیکھیے میرے خیال میں الیکشن کمیشن اب اکیلا نہیں ہے، ان کے ساتھ قومی اسمبلی ہے، سندھ اسمبلی ہے اور پنجاب اسمبلی ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ اسپیکر نے خط لکھ دیا کہ آپ ریزرو سیٹوں کا جو فیصلہ ہے پہلے والا وہ کر ڈالے، کیونکہ موجودہ جو فیصلہ ہے 8 رکنی بینچ کا، اس میں میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ پہلے اس میں کہ 2 ججز کے بارے میں جو تضییق آمیز الفاظ کا ہے 8 رکنی بینچ نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو اور ایک جج صاحب نے تو اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دی جا سکتی ہے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے۔ اچھا، اب جو باقی ججز ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے جو کسی نے مانگا ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اندازہ لگا لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب آزاد امیدوار ہے تو یہ کسی نہ کسی پارٹی کی لہذا پی ٹی آئی کی ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو، تیمور ملک صاحب بھی وکیل ہے، کوئی آپ کا نیچے سول عدالت میں کیس لگتا ہے میرا اور آپ کا کسی جائیداد پہ پڑا ہو، پھر وہ آ جاتا ہے سیشن کورٹ میں، پھر آ جاتا ہے ہائی کورٹ میں، پھر چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اس وقت تک کوئی فریق نہیں میں اور آپ چل رہا رہے، اور سپریم کورٹ میں جا کے تیمور ملک صاحب کو وہ پلاٹ دے دیتا ہے، وہ زمین دے دیتا ہے۔ تو اب تو پہلے تو یہ بھی سوال ہے کہ جو شخص جو پارٹی فریق ہی نہیں تھی پہلے دن سے الیکشن کمیشن سے، پشاور ہائی کورٹ سے اور پھر سپریم کورٹ تک، اس کو کیسے دی گئی ہے؟ پھر اس میں جو آرٹیکل 106 کا اور 51 کا جو ابہام تھا اس میں سپریم کورٹ کے نظر میں، وہ بھی اسمبلی میں دوبارہ اس میں ترامیم کی ہے، کسی نے اس کو چیلنج نہیں کی ہے۔ اب اسپیکر نے اور باقی دو صوبائی اسپیکر نے کلیئر کٹ اس کو، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی عدالت نہ بنتی ہے اور نہ یہ بن سکتی ہے۔ یہ واضح طور پہ اس فیصلے کے اوپر جو نا وہ جیسے انہوں نے اپنے 2 برادر ججز کے بارے میں کہا انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے، اسی طرح میں کہوں گا کہ انہوں نے خود بھی آئین سے انحراف کیا ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 51 کلاس 6 اور ای جو ہے نا وہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ آزاد امیدواروں کو 3 دن کا ٹائم دے سکتے ہیں، اور 3 دن کے بعد 3 دن یعنی آپ نے وہ ری رائٹ کر دی ہے، تو آپ کو اختیار کس نے دی ہے کہ آپ نے ری رائٹ کیا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے اوپر نہ حکومت عمل کرے گی نہ الیکشن کمیشن کرے گی، لہٰذا کیونکہ ترامیم ہو چکی ہے، ساری چیزیں واضح ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ سیٹیں جو نا پی ٹی آئی کو نہیں، وہ پی ٹی آئی تو ویسے ختم ہو گئی ہے، قومی اسمبلی سے جو سیٹیں ان کو الاٹ کی گئی ہے وہ بھی واپس لے گئی، کیونکہ پی ٹی آئی ایسے پارٹی ہے ہی نہیں ہے، سمبل ہے ہی نہیں ہے، وہ سمبل ابھی بھی ان کا جو انٹرنل الیکشن ہے گور خان سے، اور پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ گور خان کو آپ نے مانا، الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے تو نہیں مانا، اور وہ ابھی جو انٹرنل الیکشن ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی افراتفری سے بچنے کے لیے یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، جب تک آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے، اور یہ آئینی، کیونکہ تیمور ملک صاحب وکیل ہے، ہائی کورٹ میں 50% زیادہ کیسز آرٹیکل 199 کے تحت آئینی کیسز چل رہا ہے۔ تو عام جو غریب ہے، آپ کو میں نے سٹارٹنگ میں کیا ہے، ایک شخص 38 سال بعد میں اس کو بری کرا رہا ہوں، ایک بچی جو پیدا ہوئی وقت کم ہے مندوب خیل صاحب، سو سوری میں چاہ رہا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے جلدی جلدی دونوں مہمانوں کا اس کے اوپر آنسر لے لوں۔ حافظ صاحب، آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک یا درست؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا ہے وہ سپریم کورٹ نے انکنکلوسیو کیا تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں دی تھی کہ آپ اس فیصلے پہ عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کلیریفیکیشنز کے لیے آئیں، اس کلیریفیکیشنز کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 ماہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور جو وہ پوائنٹس ہیں وہ بالکل جینون کانسٹیٹیوشنل یا لیگل تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیا پاکستان کا آرٹیکل 17 ہی کافی ہے، کیا آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 جو ہے وہ پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے، کیا آرٹیکل 17 کے نیچے الیکشن ایکٹ 2017 نہیں بنا ہوا، کیا پی ٹی آئی جو ہے اس سارے پروسیس کے اندر حصہ نہیں تھی، تو کس طرح پی ٹی آئی کو بغیر امپلیمنٹ کیے ہوئے آپ نے ایک فیصلہ دے دیا؟ اور دوسرا، جب آپ کو کلیریفیکیشن گئی سپریم کورٹ کے اندر تو فوری طور پہ اس کے اندر نوٹس کرتے، اوپن ہیئرنگ کرتے، اور پارلیمنٹ نے جو 7 اگست کو 2 امینڈمنٹس کی ہوئی ہیں ان امینڈمنٹ سے پہلے ایک فیصلہ کر دیتے۔ اب پارلیمنٹ نے 2 امینڈمنٹس دے دی ہیں، اور پارلیمنٹ نے اس وقت جب امینڈمنٹس کی تھی اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کا کوئی کنکلوسیو فیصلہ نہیں تھا۔ اب تلا اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ بجائے یہ ہے کہ اس بلیم گیم کے اندر پڑنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ آگے ہے کہ پارلیمنٹ آگے ہے، یہ تو بات واضح ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اندر ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن اور ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اور آرٹیکل 180 وقت کم ہے حافظ صاحب، وقت کم ہے، میں معذرت چاہوں گا، اس سے ایکسیڈ کیا ہے، آرٹیکل 87 سے ایکسیڈ کر کے وہ گئی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ امیڈیٹلی اس ریویو کو لگنا چاہیے۔ رائٹ، ملک صاحب یور ویوز، ملک صاحب جلدی سے بتا دیں اپنے ویوز کے اوپر۔
میں صرف یہ کہوں گا جی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں خود قانون دان ہیں، تو ظاہر ہے بڑے طریقے سے اس بات کو گھما رہے ہیں، لیکن جو آرٹیکل 187 ہے، آپ نے یہ مان لیا قانون دان کا کام قانون کو گھمانا ہے. تھینک یو تیمور صاحب، آج آپ نے سچ ایڈمٹ کر لیا. 180 رائٹ ویورز، آئی ایم سوری. اب مالک صاحب بہت بہت شکریہ، مندوخیل صاحب آپ کا بھی شکریہ، اینڈ آف کورس حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ. آخر میں یہی کہوں گا کہ جو پاکستان کے مفاد میں بہتر ہو وہی ہو، جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہو وہی ہو، اور ایک عام آدمی کا سوچ کر یہ سب کچھ کیا جائے اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.